خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیتا، خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیتا، کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف خمیدہ۔ تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ۔ اے ہادی برحق تیری ہر بات ہے سچی، اے ہادی برحق تیری ہر بات ہے سچی، دیدہ سے بھی بڑھ کر ہے تیرے لب سے شنیدہ۔ خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہوں ایسی زبان خدا نہ کرے۔ تو اب ذکر مصطفیٰ کے لیے میں دعوت دیتا ہوں اپنے یونان سے آئے ہوئے بھائی جو اسلامک فورم گریس کی نمائندگی کر رہے ہیں، عمران اللہ چودھری، اسلامک فورم گریس۔ لب پہ نعت نبی کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پہ نعت نبی کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، پست وہ کیسے ہو سکتا ہے حق کو جس نے بلند کیا، پست وہ کیسے ہو سکتا ہے حق کو جس نے بلند کیا، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پہ نعت نبی کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ پست وہ کیسے ہو سکتا ہے حق کو جس نے بلند کیا، دونوں جہاں میں میرے نبی کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ معزز حاضرین، اگر آج ہم مسلمانوں کی بستی کا جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگ مساجد تو بنا دیتے ہیں لیکن بڑھ چڑھ کے بلکہ مساجد بنانے میں حصہ بھی لیتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کو امام نہیں بناتے۔ ہم مدرسے تو بنا دیتے ہیں لیکن اپنے بچوں کو مدرس نہیں بناتے۔ اور کل رات کی جو کانفرنس میں ہمارے ناروے سے آئے ہوئے بھائی وکاس بھائی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی، جنہوں نے کہا کہ مجھ پہ یہ فرض نہیں ہے کہ میں پاکستان یا افغانستان کے اندر مسجد بناؤں، لیکن مجھ پہ یہ فرض ہے کہ میں اپنے بچوں کی، اپنے نیو جنریشن کی یہاں اچھی تعلیم و تربیت کروں، ان کو اسلام کے ڈھانچے میں، ان کو اسلام کے سانچے میں ڈالوں۔ تو یہاں پہ EMC یورپین مسلم کونسل کا ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا جو ہے، جس کو بیسک آپ کہہ سکتے ہیں، وہ یہ بھی ہے
کہ ہم اپنی جنریشن کو، اپنے آنے والی جنریشنز کو ایسے انسٹیٹیوشن اور ایسا ماحول اور ایسی اسلام کے سانچے میں ڈالیں کہ وہ اسلام کو اس یورپ کے اندر جو درپیش مسائل ہیں ان کے سامنا کرنے کے نہ صرف قابل ہوں بلکہ وہ ایک لیڈر بن کے ابھرے، اور انشاءاللہ ان فیوچر کے اندر جو پریشانیاں ہمارے بزرگوں کو یا جو ہمارے نوجوانوں کو درپیش ہیں ان کو پیش نہ ہوں۔ اس پہ مزید جو ہے وہ ہمارے مقررین جو ہیں وہ آ کے آپ کو اس پہ خطاب کریں گے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 3 دن کی کانفرنس تھی یورپین مسلم کونسل، اور کیونکہ یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کوپن ہیگن کے ماشاءاللہ شرفاء اور فارن جو ہے کمیونٹی کے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پہ۔ اس جو ہے کانفرنس کے اندر مختلف برادر تنظیموں نے شرکت کی، جس میں سوئٹزرلینڈ، ناروے، اٹلی، اسپین، یونان، سویڈن، ناروے اور ڈینمارک، اس کے علاوہ اگر میں فرانس سے ہمارے ساتھی تو نہیں آ چکے، جرمنی، یہ سارے جو ہیں تنظیموں نے جو ہے اس میں اپنا اس کانفرنس میں شرکت کی اور اس کے ایک گول متعین کیے جس کو ہم گاہے بگاہ ابھی آپ کے سامنے لے کے آئیں گے۔ میں بغیر کسی توقع کے، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے، ہم اس پروگرام کو ایک آدھ کے اندر کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں، میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب مولانا سرفراز مدنی صاحب۔ مولانا سرفراز مدنی صاحب جو ہیں صدر ہیں UK اسلامک مشن کے، اس کے علاوہ آپ فاضل عربی، فاضل فارسی، فاضل درس نظامی کے ساتھ ساتھ MPhil برمنگھم یونیورسٹی کے ہیں، اور جس انداز میں UK اسلامک مشن کام کر رہا ہے وہ نہ صرف UK میں بلکہ پوری دنیا کے سامنے ان کا کام آپ کے نظروں کے اندر ہے۔ تو مولانا سرفراز مدنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، آج کی کانفرنس بڑا مختصر وقت ہے اور چند منٹوں میں اپنی دل کی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں بڑے اختصار کے ساتھ۔ وہ بات جس کو سوچ کر بعض اوقات آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور بے اختیار اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیل جاتے ہیں، اور ندامت کے آنسو جب آنکھوں سے بہتے ہیں تو بظاہر آنکھیں بہت کلیئر دیکھنے سے محروم ہو جاتی ہیں وقتی طور پر، لیکن اس کے بعد محسوس یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ابھی ہمارے ساتھ ہے، اس کا قرآن ہمارے سامنے ہے، اس کے پیارے نبی علیہ السلام کی سنت ہمارے سامنے ہے، تو ہم منزل سے بہت دور ہیں، لیکن اس قرآن اور اس حدیث کی روشنی کے اندر ہمیں منزل کا پتہ تو ہے، کم از کم جانا کہاں ہے، اور اس منزل پر پہنچنے کا جو راستہ ہے اس کا بھی پتہ ہے۔ منزل کیا ہے؟ منزل یہ ہے کہ میں اور آپ کل قیامت کے دن اپنے رب سے جنت کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیں، جنت کا پروانہ حاصل کر لیں، جہنم سے بچا لیے جائیں، اور سب سے کامیاب شخص وہی ہے جو جنت میں داخل کر دیا گیا اور جہنم سے بچا لیا گیا۔ اس کے لیے ہمارے اعمال تو جو ہیں سو ہیں، سب سے بڑا سہارا محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی شفاعت کا ہے۔ اس شفاعت کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ چند منٹوں میں یہ بات آپ کے سامنے رکھوں گا، اپنے لیے تذکیر کے طور پر اور آپ کے لیے تذکیر کے طور پر۔ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے، پیارے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پینا اگر میں چاہتا ہوں اور آپ چاہتے ہیں،
زبان سے نہیں دل سے میں بات کر رہا ہوں. زبان کی باتیں ہوا میں اڑ جاتی ہیں. یقین کی بات کہتا ہوں, ایمان کی بات کرتا ہوں. اگر ہمارے یقین کے اندر یہ بات ہے کہ ہم اصل کامیابی یہ چاہتے ہیں کہ ان کے پیارے ہاتھوں سے ہمیں پانی حوض کوثر کا ملے, اور ان کے پیارے لبوں سے ہمارے حق میں کوئی کلمات ایسے نکل جائیں جو شفاعت ہماری بن جائے اور کامیابی ہماری ہو جائے. اس کے لیے کیا کریں؟ اس سوال کو ریپیٹ کرنا چاہیے ہمیں بار بار اپنے ذہنوں کے اندر, لیکن اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس سوال کا جواب جب تک ہم خود تلاش نہیں کریں گے ہمیں ملے گا نہیں. میں چند منٹوں میں اس سوال کا جواب اپنے لیے اور آپ کے لیے رکھنا چاہتا ہوں. تو یہ ہے کہ جو کام محمد مصطفیٰ علیہ السلام ہمارے سپرد کر کے گئے ہیں, وہ کام اگر ہم نے کر لیا اپنی صلاحیت کے مطابق, اپنے جو کچھ بھی ہے بس کے اندر اس کے مطابق, تو کل قیامت کو ہمیں حضور کی شفاعت نصیب ہو جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جس کام پہ آپ نے ہمیں لگایا وہ کام اگر ہم نے نہ کیا تو نہ تو نبی علیہ السلام ہماری سفارش کریں گے, شفاعت کریں گے, اور نہ خدا ہمیں بخش کا سرٹیفکیٹ دے گا. وہ کام کیا ہے؟ وہ کام یہ تھا محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا, اور یہ صرف محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا کام نہیں تھا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی تشریف لائے ہیں 1,24,000 ایک حدیث کے مطابق, ان سب کا یہی کام تھا کہ انسانوں کو خدا کی طرف بلایا جائے. اور یہی بات قرآن فرض کرتا ہے ہم پہ, ریکمینڈ نہیں کرتا, سفارش نہیں کرتا, فرض کرتا. ادعو الی سبیل ربک, کہ آپ انسانوں کو اللہ کی طرف بلائیں, دعوت دیں خدا کی طرف. تو کل قیامت کو حضور علیہ السلام کی نگاہوں میں عزت پانے کے لیے اور اپنے رب سے کامیابی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم وہی کام کریں جو محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے کیا. وہ یہ تھا لوگوں کو جہنم سے بچانا اور جنت میں داخل کرنے کے لیے خدا کی وحدانیت کی طرف دعوت دینا, خدا کے ایک ہونے کی طرف دعوت دینا, خدا کے رازق و مالک ہونے کی طرف دعوت دینا, اور یہ عقیدہ بنانا کہ رزق ہمارا دکان میں نہیں ہے, رزق ہمارا دفتر میں نہیں ہے, رزق ہمارا ہمارے جاب میں نہیں ہے, رزق ہمارا ہمارے رب کے ہاتھ کے اندر ہے. جس کو وہ دے گا اس کو کوئی روک نہیں سکتا, اور جس سے وہ روکے گا اس کو دے نہیں سکتا. یہ ایمان بنایا محمد مصطفیٰ علیہ السلام, دنیا سے نکالا نہیں, بخشو نہیں بنایا, کوئی راہب نہیں بنایا, لا رہبانیت فی الاسلام. یہ نہیں کہا کہ کاروبار چھوڑ دو, یہ نہیں کہا کہ دنیا چھوڑ دو. دنیا کے اندر رہ کر اپنی آخرت کا خیال رکھنا یہ درس دیا, اور اس کے لیے پوری کائنات کو یہ دعوت دینا. مائیکل ہارٹ نے کتاب لکھی ہے اور آپ سب لوگ جانتے ہوں گے. اس نے لکھا ہے کہ سب سے پوری انسانی تاریخ کے اندر سب سے زیادہ وہ لوگ جنہوں نے اس انسانیت کو کچھ دیا ہے, ان میں سے 100 افراد کو جو ہے وہ لکھا ہے. اس میں ٹاپ پہ پتہ یہ مسلمان نہیں ہے, سب سے اوپر سب سے پہلا نمبر جو اس نے دیا ہے وہ کس کو دیا؟ محمد مصطفیٰ علیہ السلام. کہ آپ نے اس دنیا کو چینج کیا. میرے بھائیو, اللہ نے ہمیں جو اپنے ملکوں سے اٹھا کر ان ملکوں میں لا بسایا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ چینج چاہتا ہے, تبدیل چاہتا ہے. ہمارے ذریعے سے ان انسانوں کے اندر تبدیلی آئے اور یہ کل اللہ کے عذاب سے بچ کر اس کی رحمت کے سائے میں آئے. ان ملکوں نے, ان سوسائٹیز نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے. ہم ان ملکوں کو اور ان سوسائٹیز کو اور اپنے نیبرز کو کیا دے رہے ہیں؟ کیا یہ ہماری وجہ سے اپنے رب کی پکڑ سے بچ جائیں گے؟ کیا ہم وہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو دعوت جو ہے ان کے سامنے رکھ رہے ہیں؟
اور آپ کی دعوت نے لوگوں کو تبدیل کیا. آپ کے ماننے والوں کے بارے میں کتنی بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ مدینے کے گدا دیکھتے ہیں دنیا کے امام اکثر، پلٹ دیتے ہیں تقدیر محمد کے غلام اکثر. تو وہ جو بالکل اندھیروں میں ڈوبی ہوئی قوم تھی، انسانوں کو مارنا اس کے لیے ایسے تھا جیسے کسی مکھی اور مچھر کو مارنا ہے. اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، جن کے سامنے کوئی راستہ نہیں تھا. وہ لوگ جو ہیں وہ لوگوں کے رہنما بن گئے، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے والے بن گئے. یہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی امت کی شان ہے. اور میرا اور آپ کا کام جہاں سکولوں میں پڑھانا ہے، دفتروں میں کام کرنا ہے، فیکٹریوں میں کام کرنا ہے، دکانوں میں کام کرنا ہے، وہاں ہمارا اصل کام وہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا دیا ہوا کام ہے کہ لوگوں کو جنت کی طرف بلانا ہے، لوگوں کو جہنم سے بچانا ہے، لوگوں کے شیطان کے راستے سے ہٹا کے رحمان کے راستے پہ لانا ہے. یہ وہ چینج ہے. تو مائیکل ہارٹ کہتا ہے اس چینج کو اگر دیکھا جائے تو دنیا میں سب سے زیادہ تبدیلی لانے والے سر فہرست جو ہے وہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام. So he brought a change. He changed not only a few people, he changed nation, not only one nation, many nations, not only one country, many countries. He changed them. He changed their mentality. He changed their thoughts. He changed their attitude. He changed their behavior. And he changed them, their destination, their way of thinking, their way of working with other people. So we as a Muslim, followers of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, it is our basic duty to introduce that change. A lot has been said and is being said against Islam. In your own country, you can see that what is happening nowadays against Muslim, against Islam, against Prophet Muhammad, peace be upon him. Very negative picture of Islam and Muslim is given by our enemies. It is our duty to stand and show the right picture of Islam, the right message of Islam. Islam does not encourage terrorism. Islam does not encourage kill other people. Islam tells us how to save the life of other people, how to protect them in this world and in hereafter. That is the message which a Muslim community as a community should give to all communities living around us. But my brothers, we cannot give this very important message to other people just by tongue. Many speakers are making wonderful speeches in the world on Islam and Muslims. Many khutbah are delivering nice speeches at least every week in our mosques while leading Jummah prayer. But why those speeches are not changing us, our attitude, our character, our dealing with other people? We have to think about it. So professional people will never be able and will never be able to bring change. Change is always introduced by those people who believe in that change. So मेरी पहली दरख्वास्त आप सबसे ये है कि इन मुल्कों के अंदर हमारी एक कौमी जिंदगी के अंदर एक फरीजा है कि हम लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाएं, इस्लाम की तरफ दावत दें. और ये हमारे नबी अलैहिस्सलाम का दिया हुआ काम है. अगर मेरा बॉस मुझे स्कूल में रखता है कि आओ भैया आपको ये जॉब देते हैं और कहता है कि ये क्लास पढ़ाएं और क्लास में बच्चे तड़प रहे और लड़ रहे और मैं अपना स्टाफ रूम बैठा हुआ चाय पी रहा हूँ या घर पे बैठा हुआ आराम कर रहा हूँ, वो एक दिन इंतजार करेगा, 2 दिन इंतजार करेगा, तीसरे दिन इंतजार करेगा, चौथे दिन मुझे सैक कर देगा. अगर मुझे फैक्ट्री में मुलाकात मिली हुई है और फैक्ट्री का मालिक मुझे तनख्वाह भी अच्छी दे रहा है और लेकिन मैं
फैक्ट्री पे जाता नहीं हूँ, घर पे बैठा हुआ हूँ, या जाता हूँ तो वहां पे जाके काम नहीं करता, कितने दिन वो बर्दाश्त करेगा? वो हमें आखिर पे सख्त कर देगा, हटा देगा वहां से। इसी तरह अल्लाह ने और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जिस काम पे हमें मामूर किया है, कल क़यामत के दिन हमसे भी पूछा जाएगा कि मैं तुम्हें एक काम दे के आया था। तो अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से और हमारे प्यारे नबी की तरफ से हम पे ये जिम्मेदारी है, हम बहसीत कौम लोगों को दीन की तरफ बुलाएं, सच्चा नक्शा पेश करें, उलमा भी मत छोड़ें, डोंट लीव इट जस्ट टू उलमा। दिस इज अ बिगर misconception that Islam should be spread only by ulama. No, every Muslim, it is a duty upon us to show the right picture of Islam to other people. Ballighu anni walau aya. That is the saying of the Prophet. If you know a single sentence, pass it on to other people. So that is our first duty. But we cannot perform this duty if we are telling other people to accept Islam, to learn Islam, to study Islam, to know more about Islam, if our own families are ignorant about Islam. आपने देखा कि बहुत अच्छे मुकर्रर, बहुत अच्छे गाइस जो सारी दुनिया को वाज करते फिरते हैं और अपने घरों के अंदर कोई वाज नहीं, उनके अपने बच्चे। मैं एक टीचर हूँ, लेकिन जिसके भी सीने पे हाथ, वालिदैन के हाथ सीने पे हाथ रख के देखता हूँ, वो अंदर से परेशान होते हैं, पता नहीं हमारे बच्चों का क्या बनेगा। और ये अच्छी सोच है, लेकिन उन बच्चों को इस जहन्नम की आग से बचाने के लिए हम क्या करेंगे? अगर दुनिया की फिक्र तो है, लेकिन अपने घर की फिक्र नहीं है, इसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला तू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपनी अहल व अयाल को जहन्नम से बचाओ। तो बहुत एक्टिव है तबलीग के अंदर, इस मुल्क जा रहे हैं, उस शहर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, और अपने बच्चे न नमाज की तरफ है, न रोज़ा की तरफ है, न स्कूल की तरफ है, न पढ़ने की तरफ है, न अच्छा बिहेव करने की तरफ है। ये कैसी तबलीग, ये कैसा वाज, ये कैसा दीन है? इसको तो अपने घर से शुरू होना चाहिए ना। तो सारी दुनिया को हम अच्छी बातें बताते हैं और मेरे अपने बच्चे उन अच्छी बातों की तरफ नहीं है, तो एक सवाल हमारे सामने होना चाहिए। So before we change the whole world, we must change our own homes, our own children, and these children are our future. And believe me, if you spend a few hours, few minutes with your children, you will never be disappointed. But I have seen many people who came to these countries and they are so busy in their work, their children don't see their parents. वो तरसते हैं कि हमारे बाप कहाँ पे हैं, वो तो सुबह से लेकर रात तक काम पे ओवर टाइम लगा रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैंने अपने एक बुजुर्ग को पाकिस्तान से बुलाया, वो 6 महीने हमारे पास रहे। 6 महीने के बाद वो जाने लगे और मैं उनको लंदन एयरपोर्ट पे छोड़ने के लिए जा रहा था, और रास्ते में उनसे गुफ्तगू, बड़े जहादीदा और बड़े तजर्बाकार हैं। तो मैंने उनसे कहा, मेरे चचा से, मैंने कहा चचा जान बताइए आपने कैसा पाया इस मुल्क को? जो आदमी नया आता है तो वो कंपैरेटिव स्टडी करता है ना। तो मुझे कहने लगे कि मैंने देखा है कि इंग्लैंड के अंदर ये हमारे पाकिस्तानी भाई पाउंड कमा रहे हैं और हीरे कमा रहे हैं, पाउंड कमा रहे हैं और हीरे गंवा रहे हैं। मैं समझ गया, लेकिन फिर उन्होंने तशरीह की कि अपने बच्चों को गंवा रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। कहते हैं इनके लिए कोई बना जाए, और कहते हैं इनको कहो कि इनको कुछ बना जाए, फिर ये अपने आप को भी बना लेंगे। अगर इनको कुछ नहीं बनाया तो इनके लिए सब कुछ, आप कोठियां वहां भी बना ले, यहाँ भी बना ले, काम कुछ नहीं आएगा। Prophet didn't come to make big buildings. Even his own mosque, which was the center of revolution, made of mud. That was so beautiful, physically, a big mosque, no? But he worked on people. He changed them. So मेहनत जो है वो अपने बच्चों पे करना बहुत जरूरी है।
ہم سمجھتے ہیں اسکول جا رہے ہیں, اسکولوں میں جو کچھ سیکھتے ہیں وہ میں اسکول ٹیچر میں آپ کو اس تھوڑے وقت میں بتا نہیں سکتا کیا سکھاتے ہیں اور کیا سیکھتے ہیں. اس لیے ان اپنے بچوں اپنے خاندان پہ گہری نظر رکھنا, اور وہاں وہ ڈکٹیٹرشپ نہیں چلے گی جو پاکستان میں چلاتے ہیں کہ ہم بچے کو ڈانٹ دیں گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا, اس سے وہ اور دور ہوگا اور نفرتیں پیدا ہوں گی. یہاں کا ایجوکیشن سسٹم یہ ہے کہ وہ بچے کو بتاتے ہیں کہ تو ہی سب کچھ ہے, تیری آزادی ہی سب کچھ ہے, تیری آزادی کو نہ تیری ماں چھین سکتی ہے نہ تیرا باپ چھین سکتا ہے, تو جس طرح زندہ رہنا چاہتا ہے یا چاہتی ہے اسی طرح زندہ رہ. تیرے باپ کو ایک چیز ناپسند ہو, تجھے پسند ہے کر گزر. یہ ان کی ٹیچنگ ہے, اور اس کے لیے ہمیں بڑی محبت سے ان کے ساتھ ان پہ خرچ کریں. ہمارے کچھ لوگ ہوتے ہیں مسجد بنانے میں بہت بڑے بڑے چیک لکھ کے دے دیں گے, اخبار میں آئے گا, لوگ تعریف کریں گے, مولانا صاحب کہیں گے ماشاء اللہ, لیکن اپنے بچوں پہ خرچ نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا 1 دینار وہ ہے جو آپ جہاد میں خرچ کرتے ہیں, 1 دینار وہ ہے جو کسی مسکین پہ خرچ کرتے ہیں, 1 دینار وہ ہے جو کسی غریب پہ خرچ کرتے ہیں, 1 دینار وہ ہے جو کسی مسافر پہ خرچ کرتے ہیں, 1 دینار وہ ہے جو اپنے بچوں پہ خرچ کرتے ہیں. اور خدا کے نزدیک اس دینار کی قیمت سب سے زیادہ ہے جو آپ اپنے بچوں پہ اور بیوی پہ خرچ کرتے ہیں. اس لیے ان پہ خرچ کیجئے, اپنا وقت بھی, اپنا ٹائم بھی, اپنا پیسہ بھی, اور ان کو بنانے کی کوشش کیجئے. یہ اگر بن گئے تو آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی, ورنہ میں نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو جہنم کی آگ تو بعد میں آئے گی نا, مرنے کے بعد, قیامت کے بعد, میں نے لوگوں کو اس دنیا کی آگ میں دہکتے ہوئے دیکھا ہے کہ انہوں نے بچوں کے لیے بہت بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں, لیکن بچہ وہ ڈرگ لے رہا ہے اور پریشانی کا سبب بنا ہوا ہے, گینگ کا لیڈر ہے. So my second request is that spend some time to change your children, to give them good tarbiyah. Think about it, there are many ways. Okay? Pass this message of Islam to your children. Introduce Islam nicely. In Pakistan, in our countries, there are many ways to learn Islam. At least they hear azan from the mosque. They hear many good khatibs and other people talking about Islam. In this country, the main source of passing on Islam, conveying the message of Islam, is parents. If you're not doing that duty, then you will regret in this world and definitely in hereafter. So calling people to Islam, all of them, Muslim and non-Muslim, is our duty. But before calling them to Islam, call your children, your wife, your brother, your sisters, your family members to Islam. But you cannot call people to Islam if your family is not a good example, and you cannot call your family member, your children, your daughter, your wife to Islam if we don't call ourselves to Islam. If we are not good role models. اگر میں خود نماز نہیں پڑھتا ہوں کہتا ہوں میرا بچہ تہجد گزار بننے کیسے ہوگا؟ میں سچ نہیں بولتا ہوں اور بیٹا میرا سچا بن جائے کیسے ہوگا یہ ممکن؟ میں حرام سے باز نہیں رہتا اور کہوں کہ میرا بچہ حرام نہ کھائے ممکن نہیں ہے. تو یہ جو رویہ ہے نا کہ خود نماز پڑھتے نہیں اور کہیں کہ بچے نماز پڑھیں, خود روزہ رکھتے نہیں اور کہیں کہ بچہ روزہ دار ہو, خود دین پر چلتے نہیں اور کہیں کہ بچہ دیندار بن جائے, it is completely wrong attitude. Forgive me please. So we have to be a role model in front of our children, our wives. We can hide ourselves from other people. They may not know what is happening, but we cannot hide ourselves from our own family members. They are watching us all the time. Our model, role models should be in front of them. So brothers and sisters, sisters now, they are only brothers, obviously, but what we can do is that we realize our basic duties as a Muslim. Earn as much as you can. Build your dunya as much as you can. Build your house in this world as beautiful as you can. But don't forget, you have to build your house in Jannah here in this world.
الدنيا مزرعة الآخرة. Whatever we do here, we will have in the hereafter. May Allah give you a lot of reward. So within this limited time, I wanted to share this message that we are symbols of change. We are followers of the Prophet Muhammad, peace be upon him. And we give the message of success in this world and hereafter, but not only with tongue, not only by our speeches, but by our actions. Actions speak louder than words. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بہت شکریہ یہ کہ جناب سرفراز مدنی صاحب جو کہ اسلامی مشن کے پریزیڈنٹ جو کہ اپنے خدشات کا اپنے جو اظہار کر رہے تھے کہ ہمیں اکٹھے ہونے اور محنت کرنی ہے اپنی جنریشن کے اوپر. یہ ہم پہ زیادہ ضروری ہے بجائے کہ ہم دوسرے رفائی کاموں کے اوپر جو ہے اپنی توانائیاں اور صلاحیتیں مدد کریں. تو ان کو جو ہے ان کی جو ہے وریث جو ہیں وہ اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ہیں, لیکن وہ ایک بات نے کہا نا ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم جو یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اگر آج سے اپنی اپنی جگہ پہ محنت شروع کریں گے اپنے گھروں میں اپنی فیملیز پہ تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ جو ہیں یہ چراغ سے چراغ جلتے جائیں گے اور اسلام کا نور پھیلے گا انشاءاللہ. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابہا کے کاشگر. اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب پریزیڈنٹ یورپین مسلم کونسل محترم عبدالحمید صدیقی صاحب عبدالحمید قریشی صاحب. ینگ مسلم یو کے فارمر پریزیڈنٹ ہیں, یو کے اسلامی مشن کے بھی فارمر پریزیڈنٹ ہیں, اسلامک سینٹر ایورشین کے ڈائریکٹر ہیں. اس کے علاوہ یو کے کی ڈفرینٹ گورنمنٹ آرگنائزیشن کے ایڈوائزری کمیٹی کے ممبر ہیں. اگر میں سب کا نام لینا شروع کر دوں گا تو شاید یہیں پہ وقت ختم ہو جائے گا. تو ان کی موجودگی ہمارے لیے باعث رحمت بھی ہے اور ان کی موجودگی سے ہم پورا فائدہ اٹھائیں گے اور ان کو موقع دیتا ہوں کہ وہ, لیکن ٹائم شارٹ ہے سر, تھوڑا سا انگلش میں بھی آپ کو فارم کمیونٹی کے لیے کچھ کہنا پڑے گا. آپ کو یہ مدنی صاحب نے بیچ میں انگلش شروع کر دی تھی, وہ میں نے میسج لکھ کے دیا تھا کیونکہ ہمارے جو فارمر ساتھی ہیں وہ ادھر ادھر گھوم رہے تھے. میں نے کہا ان کو بھی بیچ میں جو ہے ان کیا جائے. اچھا کیا آپ نے, بہت اچھا کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد. First of all, I'm not going to spend any time to correct what my brother has said wrong about me. However, I think that I'm here just to convey the message. It's a real pleasure to be among my so many brothers, the host community as well as the people who have come from somewhere else and now this is the home. And I'm also very thankful to my different, very respectable brothers who are sitting at the stage, and EMC's president, the president here in Denmark, who have given me this opportunity to share some thoughts. I'm going to share some thoughts with you from my mind and from my heart. So it's important that we engage ourselves. I came in this country in UK in 1979. And you know that when we sit in the society, you look around, you look at media, all the time you see something negative about Muslims. And also you try to see your own mindset, that how really you look at the host community. Is it in positive way? Is it in negative way? How do we think? And all of that has some historical perspective, that the people who came to UK, we know that there was a time when Britain was ruling half of the world, and among that was those countries from where the immigration community came. And when the relationship is ruled and being ruled, is something which is psychologically different. Therefore, you look at each other with the eyes of enmity sometimes, with the eyes of hate at another time, and maybe with the eyes of respect at some other time. So all those factors were there. Now, it's up to you
you sit down and you start to think that what is it what you are going to do, either to mourn about it, that somebody is talking against what you may be believing, or somebody is opposing you. And or you sit and you say, no, I must hate them because they hate me, they dislike me. We all try to make decisions as we go along. This was questions which I was asking myself as well. And I tried to think, what is it, how Islam guides me? How my faith guides me? Is it that my faith tells me to hate someone? When you really look at it, what is it what faith guides us? Allah says, when Allah created Adam alayhi salam, Adam was the best of his creation. If that is the case, then all those people who are the children of Adam are the best of creation. So whether it is a Muslim, whether it's a non-Muslim, whether it was I in a brown color or a white in another color, they were all creation of God. That's how the story goes. Now, second thing Allah gave us was the ability to choose. That's why He's testing us. He gave us this thing that whoever and whatever we want to choose. No, it is my right to choose what I have chosen, and it is somebody else's right to choose what they have chosen. I have no right to take that choice away from them. Though they might think that what they have chosen is right, and try to feel good about me by sharing that choice with me. And I have a right to be sympathetic to them, to be careful about them, to be caring about them, and say what I have chosen is maybe a salvation for me, maybe good for me, but that good I should not just keep to myself, should share with others. No, that is a human thing, but that is not my right to really impose any of my choices to anyone else. And this is actually, if anybody does that, it is against Islam. It is against the faith I have. And if somebody tries to impose it, it is a transgression, it is a zulm on someone else, as I will say it is a zulm if somebody else does to me. These are principal matters. These are faith matters. These are theological matters. These are not the choices in a sense that we are doing it because we have to have a public relationship with someone. Now, what was next in front of me? I see a lot of good in society. Isn't that right that the system we live was a just system? Isn't that right that the system which we live is fair with us? Isn't that right that they are giving the rights to us as a brown and a Muslim as they give the right to a non-Muslim and a white? Isn't that right that my children are getting the education in the same schools where anybody else's children are getting? Isn't that right that the doctor who is treating to a white person is also treating me in the same way somebody else is treating? These are the very, very good things in the society. This is true and this is fact. So what is it what Islam has given me? Islam has given me a filter to try to be able to filter the right thing in society and try to be able to filter the wrong in society. And Islam then has guided me to engage in a constructive way and build the society with all the people who are around you constructively. So if there is something which is right, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. What is good in society, you take forward, and what is wrong in society, you stand against. This is important, and I just give you some example, and EMC is just the extension of that. European Muslim Council is just the extension of a small thing which I want to share with you. I was at university. I did materials engineering. And at that time, in 1980s, mid-80s, we thought that we have a tremendous amount of problems as a Muslim community. What Maulana Madni was talking to you, we were living with that. One, that host community as an immigration population, we wanted to see as our children like us, which was not possible.
So there were a lot of difficulties. So we said that we have to do something. You adopt two strategies. Either you sit and you moan and you complain. Moaning and complaining has never changed the world and never sorted the issues. You just are one of the statistics where you will just moan and groan. On the other hand, you have a choice to stand up and do what you can. And what we try to do is this. We stood up and we tried to nucleate a youth group with 4 objectives. Islam as a faith, which we will follow, is our guidance, is teaching us akhlaq, morals, manners, behavior, attitude, mindset. Second, that we will excel in education. That was one thing. Third, we will have a concept of organized work. Organized for doing good. And fourth objective was service to humanity. Believe me, all those people who talked about and sit and moaned about those, they were still sitting there. But we stood up and started to do the work. All those people who were engaged with us, male and female, they are today doctors, engineers, barristers, professors, PhDs, and some of the best people of society doing the welfare work, doing the good work with all the communities among us. So therefore, I am trying to say, where we moan and groan about our children, there is a one statement which we have in our mind. Our children are diamonds, but these diamonds need to be cut right. And cutting a diamond is a delicate job, it's a hard job, but it's important. We are talking about building people. Building people is the job of prophets, and prophets' job is always a very hard job, but that is one of the best jobs rewarding in this world and world hereafter. So my brothers, this is the engagement which European Muslim Council is with, and that's what we want to do, to change ourselves, look at ourselves, what needs to be changed in us, in order to be more better to serve the society. But at the same time, engaging in society for the good, to take good forward, and become a barrier against wrong, and do the good for all which is around us. This is our responsibility, this is our obligation. I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that may He help us to serve His creation in a beautiful manner, the way our Prophet has taught us the morals, the manners, the behavior, the love, the affection, the care. We have to adopt it, and it should reflect through our action, and that is our duty. Thanks very much. Grateful to all of you, and sorry that I couldn't cope with that because you have given me extra time and you cut me off because somebody else taken that time. Jazakallah. میرا خیال ہے کہ حاضرین میں جو اسپیشلی اردو اور ڈینش کے جو پاکستانی ورژن کے لوگ ہیں، مجھے امید ہے کہ وہ بھی سب اس اسپیچ کو انڈرسٹینڈ کر کے ہوں گے. کوئی ایسا تو نہیں ہے جو کیا کہتے ہیں، کیونکہ مجھے محترم امیر صاحب نے اس طرح توجہ دلائی ہے کہ کچھ باتیں اردو میں بھی ہونی چاہیے تھی تاکہ EMC کے جو گولس ہیں وہ جو اسپیشلی صرف ڈینش یا اردو سمجھتے ہیں ان کو بھی پتہ چلتا. لیکن آئی تھنک سو کہ ایوری باڈی آلسو انڈرسٹینڈنگ ایش ہے. اوکے صاحب ابھی میں جو ہے اپنے اتنی خوبصورت جو محفل سجائی ہے اور اتنا EMC کا انعقاد یہاں پہ ڈنمارک میں کیا ہے، اس کے روح رواں ہمارے تنظیم اسلامی ڈنمارک کے صدر جناب امتیاز سویہ صاحب ہیں. امتیاز سویہ صاحب نے دوبارہ اس تحریک کے اندر جان ڈالی، ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور یورپین مسلم کانفرنس کی امبریلا کے اندر جو ہے اس کے اندر جڑ کے اس کو امبریلا کو مضبوط کیا اور خود ہماری خود بھی تربیت کا ایک ایسا موقع فراہم کیا اور آپ لوگوں کو بھی سیکھنے اور سکھانے کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم فراہم کیا ہے کہ ہم ان کے مشکور بھی ہیں. اور میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ یہ آئیں اسٹیج کے اوپر اور ہمارے جو یورپی مہمان آئے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کریں اور جو کچھ اپنے اختتامی کلمات جو کہنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. میں انتہائی قابل قدر مہمانوں، یہ ایک اتنی خوبصورت محفل ہے اور اتنی محنت کے ساتھ جن ساتھیوں نے میرا ذکر کیا ہے، یہ حقیقت میں ان ہی کا کردار ہے. اگر میں اکیلا کوئی کام کرنا چاہوں تو میں نہیں کر سکتا ہوں، بلکہ سب سے بڑے اس دنیا کے اندر اماموں کے امام، نبیوں کے سردار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا، ان کے ساتھ بھی صحابہ کی بہت بڑی ٹیم تھی. یہ ایک دین کا طریقہ کار ہے، اسلام کا طریقہ کار ہے کہ اس کام کو آگے لے کر چلنا ہے. اور اس میں سب سے بڑی خوبصورت تحریک وہ ہوتی ہے جو صرف اپنے اوپر فوکس نہ کرے، جو اپنی خود نمائی اور اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے وہ کام نہ کرے. یقین جانیے کہ ہمارا یہ سارا کیا جو ہم نے کیا ہے، جس کے اوپر محنت کی ہے اور کرتے جا رہے ہیں، اگر انما الاعمال بالنیات، اگر ہماری نیت صاف نہیں ہوگی تو اس دنیا کے اندر بھی ضرور انسان ہوتا ہے اور آخرت کے اندر بھی ہوتا ہے. بلکہ یہاں تک کہ قرآن کریم کا اگر آپ مطالعہ کریں تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی اس بات سے باخبر کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو بھی پست رکھے. ان سے بہتر ہستیاں کون سی ہو سکتی تھی؟ ان سے بہتر دین کو پھیلانے والے کون سے ہو سکتے تھے؟ لیکن اس کے باوجود وہاں بھی اس بات کو مد نظر رکھا گیا کہ اس دین کے کام کے اندر ہماری نیتوں کا اخلاص ہونا ضروری ہے. ہر وہ کام جو کیا جائے اس نیت اور اس ارادے کے ساتھ کیا جائے کہ اس سے میرا اللہ راضی ہو، نہ کہ لوگ اس سے راضی ہوں. اور یقیناً ہر وہ کام جو آپ کریں گے وہ آپ کو یقیناً وہ خوشی اور اطمینان کا باعث بھی بنے گا آپ کے لیے. آج کی یہ محفل جو ہے، اس میں کوئی تقریریں کرنا کوئی مقصد نہیں تھا، آپ کو اکٹھا کرنا، ایک خوبصورت محفل کو سجانا. ہمارے جو مہمان پورے یورپ سے یہاں پہ آئے ہیں، UK اسلامک مشن سے اور یہاں سے ناروے سے، سویڈن سے، جرمنی سے، مختلف جو ہمارے علاقے ہیں، یورپ کے مختلف ممالک ہیں. یہ ہم چاہتے تھے کہ ہماری کمیونٹی جو ہے ان سے ملے، ہم ایک دوسرے کو سمجھیں. ہمارے چیلنجز ایک ہیں، ہمارے مسائل ایک جیسے ہیں، ہم کیسے ان مسائل کو فیس کر سکتے ہیں، ان چیلنجز کو کس انداز سے ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ دین کو اگر ہم نے سمجھنا ہے تو ہم نے اپنی وہ روایتی چیزیں ان سے نکلنا ہوگا. ضرورت اس عمل کی ہے کہ آج کی اس محفل کا خاص مقصد یہ تھا کہ یہ جو یورپین مسلم کونسل ہے، اس کو جو بنایا گیا ہے اور اس کی جو کانفرنس تھی، میں اپنے جو دوسرے ممالک سے مہمان آئے ان کا انتہائی مشکور ہوں. انہوں نے ہمیں بہت سیکھنے کا موقع دیا ہے اور ہم یقیناً ایک بڑے ویژن کے ساتھ آگے بڑھیں گے. میں آپ کو ایک بات آپ کو میں کلیئر بتاتا چلوں. آج ہمیں کبھی کبھی بڑا فخر ہوتا ہے اس بات کے اوپر کہ میں نے سینٹر بڑا بنایا ہے، میں نے تنظیم بڑی چلائی ہے، میں نے اس کے لیے بڑے کام کیے ہیں. خدا سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے اگر ہم نے کہیں غلطی کی ہو. جھک جائے اس رب کے سامنے جس نے آپ کو توفیق دی ہے. خدا کی قسم یہ سینٹر قیامت کے دن آپ کو بچا نہیں سکیں گے اگر آپ کی نیتوں کے اندر یہ چیز شامل نہ ہو کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے. اگر یہ سینٹر ہمارے لیے قیامت کے دن یہ اس بات کی علامت بن جائیں کہ جو کام میں نے کیے تھے یہ تو میری انا تھی، نہیں میرا دل ایسے کرتا تھا کہ میں یہ کام کروں اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو میں نے بھلا کر یہ کام کیا ہے، تو کیسے یہ سینٹر ہمیں بچا سکیں گے؟ کیسے یہ تنظیمیں ہمیں بچا سکیں گی؟ تو آج کی اس محفل کے اندر ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کے ساتھ ملاقاتیں ہوں. ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں یورپین مسلم کونسل کے،
یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اتنا ویژن اور اتنا کام کرنے کا اتنا خوبصورت انداز، اور انہوں نے، آپ یقین کریں کہ 3 دن سے جتنے ہمارے مہمان ہیں یہ ڈنمارک کی سیریں نہیں کر رہے، 3 دن سے یہ مسلسل صبح 9 بجے سے لے کر اٹھتے رات صبح 6 بجے ہیں اور 5:30 بجے، اور رات کو 12 بجے اور 12 بجے کے بعد ان کی میٹنگ نہیں ہے۔ تو یہ مجھے محسوس ہو رہا ہے، اور آپ کو حیرانگی ہوگی یہ لوگ تھکے ہوئے لوگ محسوس ہوں گے، اس لیے کہ انہوں نے مسلسل یہ کام کیا ہے، لیکن آپ سے ان کی ملاقات ہوئی تھی اور آپ کو دیکھ کر یہ خوش ہیں، اور ان کی مسرت جو ہے وہ آپ ان کے چہروں کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہمیں اللہ کے سامنے جھک جانا چاہیے، ایک ہی راستہ ہے کامیابی کا، باقی جتنے راستے ہیں ناکامی کے راستے ہیں، اور یقین کریں کہ یہ آنکھیں بند ہونے کے بعد ذرا جائزہ لینا چاہیے کیا اکٹھا کیا ہے ہم نے۔ آج یہ پاکستانی کمیونٹی اور دوسری کمیونٹی بھی ہمارے ساتھ شریک ہے، آج ہمیں اگر اپنا جائزہ لیں، اگر ہماری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں تو ہم نے کیا آگے بھیجا ہے؟ یہ تو قرآن بار بار پکار کے کہتا ہے کہ دیکھو تم نے آگے کیا کام کیا، کیا بھیجا ہے آگے، تو یہ اس بات کا ہمیں جائزہ لینا ہے۔ تو آج سے ہمیں اس بات کا اعادہ بھی کرنا ہے انشاءاللہ، اور اس مقصد کے لیے بھی یہ میٹنگ بلائی گئی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے تعارف بھی کریں، اور تمام چیزوں کو بڑھا کر ایک چیلنج ہے جس کی طرف مولانا سرفراز مدنی جو ہے وہ انہوں نے مختصر خطاب کے اندر بات رکھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنی نسل کو کیسے بچانا ہے۔ آپ مجھے اس بات کا اگر جواب دیں تو میں زیادہ مطمئن ہو جاؤں گا اس بات سے، کیا اگر ہم اپنے بچوں کو پاکستانی بنائیں تو وہ بچ جائیں گے اس معاشرے سے، وہ کیا اچھے مسلمان بن جائیں گے اس سے؟ یہ بھی ہو سکتا۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، آج آپ کو بات شاید عجیب سی لگتی ہو، پاکستانی بچے، چاہے وہ پاکستانی بچے ہیں، چاہے وہ ٹرکش بچے ہیں، چاہے وہ کسی اور ملک سے آئے ہوئے کسی ہمارے مسلمان کے بچے ہیں، ہمارا چیلنج یہ ہے کہ وہ بچے سارے ڈینش بچے ہیں، اور آج ہمارے سب کے مسائل ایک ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ اس کے علاوہ بھی کمیونٹی اس پروگرام کے اندر شامل ہے، اور اس کا یہی ہدف ہے کہ ہم نے پوری کمیونٹی نے مل کے جتنے بچے ڈنمارک میں پیدا ہوئے ہیں، چاہے ان کا بیک گراؤنڈ کہیں سے بھی ہو، میں پاکستانی ہوں یا کسی اور ملک سے آیا ہوں، میرا اور ان بچوں کے اندر جو فرق ہے اس کو ہم ایسے ہی دور کر سکتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی بچے یہاں پہ مسلمان ہیں، نمبر 1 تو یہ ہے کہ ان کے لیے ہم نے ایک پورا پلیٹ فارم ہمیں ترتیب دینا چاہیے، اس بات سے بالا تر ہو کر سوچیں کہ یہ جماعت اسلامی کا بنے یا یہ بریلوی مکتبہ فکر کا بنے، کوشش کریں کہ وہ مسلمان بنے، اور جب مسلمان ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو وہ کلبوں کے سامنے نظر نہیں آئیں گے، وہ اسلامک سینٹرز کے سامنے آپ کو کھڑے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اور وہی بات کہ آپ کی آنکھیں اس سے ٹھنڈی ہوں گی۔ ایک دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ہم بڑی باتیں سنتے ہیں۔ آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان عبد الواحد پیٹرسن جو مسلمان ہیں، الحمدللہ میں داد پیش کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں۔ ہمیں تو یہ اسلام مل گیا، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے۔ یقین کریں ہمارا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے، جس کو ہم بلا رہے ہیں اور جس کی صدائی ہم بھگت رہے ہیں، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے، اور یقین کریں کہ کبھی سیرت کا مطالعہ ہم کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ساتھی تھے، تو دیکھیں ذرا وہ مسلمان بالکل اجنبی دوسروں کے لیے ان کی کیا کیفیت ہوتی تھی، کہ ان کے پاس ان کے وسائل نہیں ہیں، ان کی فیملی نہیں ہے، ان کا خاندان نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ان کو اپنے ساتھ لگایا اور ان کے لیے پورا ایک سیٹ اپ بنا۔ آج ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کی قدر کریں، اور جہاں پہ جتنے بھی نئے مسلمان ہوتے ہیں ان کے ساتھ اچھے روابط رکھیں، اور یقین کریں کہ میں اور آپ ہزاروں سینٹر بنا لیں، میں اس بات کو گارنٹی کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ہم چھوٹا سا ذریعہ تو پیدا کر سکتے ہیں۔ اصل اسلام لے کے آنا ہے اس ملک کے اندر، یورپ کے اندر، تو ان لوگوں نے لے کے آنا ہے، اور میں یہ بات پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہم ٹریڈیشنل مسلمان ہیں، ہم اس انداز سے اسلام کو نہیں سمجھ سکے جس طرح ہمیں سمجھنا چاہیے تھا۔ دوسری بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے، آج کبھی کبھی مساجد کے اندر علماء جو ہیں وہ کچھ بات کہتے ہیں، ہم اپنی مرضی کے مطابق کچھ اور اس کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کبھی ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ عالم وہی بات کہے جو میرے دل کو لگے، جو قرآن اور سنت کے مطابق نہ بھی ہو، لیکن میرا جو دل چاہتا ہے وہ عالم کو بات کرنی چاہیے۔ اپنے دلوں کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ اصل اگر یہ صاف نہ ہو
تو میری داڑھی جتنی بھی لمبی ہو جائے، میں جتنی بھی نمازیں پڑھوں، اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے، بلکہ وہ تو دھوکہ ہے اپنے آپ سے انسان کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کے لیے، ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے سیرت کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ اکثر سن چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ غیر مسلموں کے ساتھ کیا تھا۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا، ہمارا رویہ کیا ہے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جا رہے ہیں تو ایک بوڑھی مائی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈر کے بھاگ کے اس علاقے کو چھوڑ کے جا رہی ہے، اور اس کے ہاتھ میں کچھ سامان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرتے ہیں تو اس کو پوچھتے ہیں کہ بوڑھیا آپ کی کہاں لے کے جا رہی ہے؟ تو کہتی ہے کہ یہاں پہ کوئی محمد کوئی جادوگر آیا ہے نعوذ باللہ، تو میں اس سے بھاگ کے جا رہی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیے یہ ہے اصل ہمارے لیے نمونہ کہ آپ نے کیا وہاں پہ مثال قائم کی۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے، یہ صرف سننے کے لیے صرف نہیں ہے، عمل کرنے کے لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھی مائی کا سامان پکڑا اور اس کو اپنی منزل مقصود پہ پہنچایا، اور اس کو پھر کیا بتایا کہ وہ محمد جس سے تم بھاگ کے آ رہی تھے وہ تو میں ہوں، اور وہ مسلمان ہوتی ہے۔ اور یہی واقعات ہیں، تاریخ بڑی بڑی اہم چیزوں سے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور وہ چیز ادفع باللتی ہی احسن، کہ برائی کو اچھائی کے ساتھ دور کرنا ہے۔ برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا۔ اگر آپ کو کوئی گالی دے تو آپ بھی اپنا منہ پلیر کریں گے؟ نہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ اس کا جواب احسن انداز سے دیں۔ آج ہی مولانا سرفراز مدنی ہمارے جو بزرگ تھے، انہوں نے ایک واقعہ سنایا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ کسی نے گالی گلوچ شروع کر دی اور وہ چپ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کھڑے تھے، آپ نے بھی کچھ نہیں کہا، وہ گالیاں بکتا رہا۔ چونکہ جو بےہودہ لوگ ہوتے ہیں وہ گالیاں بکتے رہتے ہیں، ان کا یہ کام ہوتا ہے، ان کو لگتا ہے کہ ہم اس سے بڑے ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا، چھوٹا ہو جاتا ہے انسان، بڑا کردار کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں کہ وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ کھڑے رہے جب تک وہ گالیاں دیتا رہا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو سنتے رہے۔ تو جو ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب دیا، اس کو سختی کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آئے، یہ بغیر کسی وجہ کے مجھے گالیاں دے رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چل پڑے۔ اور پھر ان کو اندازہ ہو گیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، کہ یہ کوئی بات ایسی ہے جس کی وجہ سے وہاں سے چل پڑے ہیں۔ تو آپ وہاں پہ ان کے پیچھے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھا کہ کیا گستاخی ہوئی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جب تک تم ان کی گالیاں سن رہے تھے اس وقت تک اللہ کے فرشتے وہاں پہ تمہارے لیے دعائیں کر رہے تھے، اور جو شیطان ہے وہ بڑا غصے کے اندر تھا، اس لیے کہ شیطان تو چاہتا تھا کہ آپ کو بھی برگلائے، اور جو ہی آپ نے جب اپنی زبان کھولی ہے تو فرشتے اللہ کے وہاں سے چلے گئے اور شیطان وہاں پہ آ گیا، اس لیے میں وہاں سے چلا آیا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹائم کا آپ نے تھوڑا سا نوٹ کیا ہوگا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی ہمیشہ کوشش کرتے ہیں، اس بات کو میں خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جتنے بھی ہمارے لوگ موجود ہیں، یہ الحمدللہ آپ کسی نہ کسی پارٹی کو ریپریزینٹ کر رہے ہیں، میڈیا کے لوگ ہیں، ہمارے پولیٹیشنز ہیں، الحمدللہ آپ سب لوگ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ جس ٹائم کو آئندہ سے بھی جو پروگرام طے کریں، آپ سے ریکویسٹ کریں تو ٹائم سے 5 منٹ پہلے آنا ہے، بعد میں نہیں آنا۔ اس سے انتہائی ہمیں خوشی ہوگی اور ہم آپ کے ٹائم کو صحیح استعمال کریں گے۔ اور ایک اور بھی بات یاد رکھنے کی ہے، یہ اس لیے میں شیئر کر رہا ہوں کہ ہم سارے آج اکٹھے ہیں تو ان باتوں کو شیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم کسی اور دعوت پہ جاتے ہیں تو ہمیں بھی وہاں پہ اس طرح نہیں آنا چاہیے کہ رات کو جو ہے وہ 5 گھنٹے بٹھا کے تو فارغ کرتے ہیں۔ اگر یہ باتیں 5 گھنٹے کریں تو اس کا کوئی اثر نہیں ہے، شاید اس کو 10 منٹ کے اندر کر دیا جائے تو بات بھی ہو جاتی ہے، اور یہاں پہ حالات ایسے ہیں، یہاں پہ مجبوریاں ایسی ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمیں ٹائم کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ تو اس لیے ہم نے پوری کوشش کی ہے، میری مینجمنٹ نے، ابھی مجھے یہ میسج بھی مل رہا ہے کہ ٹائم میرا بھی اوور ہو گیا ہے، تو اس لیے میں چاہوں گا کہ انہی کلمات کے ساتھ آپ کا میں بے حد سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ I am really thankful also to the secretary of Iran Embassy اور ہمارے یہاں پہ چونکہ محترم بیٹھے ہیں سائد صاحب، محمد سائد صاحب، یہ بھی چونکہ پاکستان ایمبیسی سے ہمارے پاس آئے ہیں تو ہماری انویٹیشن کے اوپر ہم بے حد مشکور ہیں۔ We are really thankful to you and also Abdul Wahid Peterson
I am very sorry you couldn't understand me, but you have understood many things from Mr. Qureshi and other people. And also I have Afghanis, Dr. Sheikh Barali, Alhamdulillah, and also Mr. Atiyah, and many other people that are participating in this program. I am really very happy, and I am very thankful to you. You are coming here and you are giving us time. So we will make a dinner after Dua, inshallah, and then we have also time to make some conversation with each other. تو میں بہت ہی شکر گزار ہوں آپ صاحب کا، اور خاص طور پہ جتنے بھی مہمان ہمارے باہر سے بھی آئے ہیں، جہاں سے آئے ہیں. یقین کریں کہ میری دل کی جو گہرائی ہے یا جو خوشی کی انتہا ہے وہ اس کو میں بیان نہیں کر سکتا ہوں کہ آپ جتنی محبت سے سب لوگ تشریف لائے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر بھی دے، اور جو باتیں میں نے کی ہیں اگر مجھے سے کوئی غلطی ہوئی تو اس کی میں اللہ کے حضور معذرت چاہتا ہوں، اور جو باتیں میں نے کی ہیں ہم کوشش کریں کہ میں خود بھی اس کے اوپر عمل کروں اور آپ کے ساتھ اس کے اوپر عمل کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو اور جماع علیہ برابر ہو. یہ جو تنظیم اسلامی جماعت کے پریزیڈنٹ، اب میں دعا کے لیے دعوت دیتا ہوں عبد الوہاب پیٹرسن. I call the عبد الوہاب پیٹرسن, عبد الوہاب پیٹرسن, and he accepted the Islam according to this information 30 years ago, and he's working for different social projects and also working for Islam Trade Shop. ان کی اسلام کے لیے بہت سی خدمات ہیں. یہ کنورٹڈ مسلمان ہیں لیکن یہ بائی چوائس مسلمان ہیں، ہماری طرح بائی چانس مسلمان نہیں ہیں. انہوں نے اسلام کو چوائس کے طور پہ جو ہے وہ قبول کیا ہے. تو ان سے اس محفل کا جو ہے اختتام کرتے ہیں دعا کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین. I didn't know I was going to get up here and make the dua. I came as a guest, and I'm very pleased to be with you guys today, all of you coming from inside and outside Denmark. Just very few words before making the dua. Just want to say last week I was in Pakistan. I go regularly to Pakistan. Some of you may know that there's a lot of people here in Denmark are generously supporting projects of development and relief work in Pakistan, and through my organization, the one where I have the honor of being the chief delivery boy, so to speak, of Amana. And we have, alhamdulillah, a lot of projects going on in Pakistan. So Pakistan is a country very dear to me, and I know there's a lot of Pakistanis in the room today. I just want to tell you that you may believe it's your country, but it's also my country. And a lot, big chunk of my heart is out there. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi tayyibin al-tahirin. We ask you, Allah Almighty, that you bless us with mahabbat of Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. We ask you, Allah, that you bless us with the best in this world and the best in the next world, and you free us from the torments of the fire. We ask you, Allah, that you will let us be of the people who have the book in our right hand on Yawm al-Qiyamah, and not of the people who have it in our left hand or behind our back. We ask you, Allah, that you will give us sincerity and honesty in the way that we worship you, and you keep us far away from worshiping anybody or anything except you. And we ask you, Allah, that you give us sincerity and ikhlas in the way that we try to perform our duties in this world, following in the footsteps of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We ask you, Allah, that you shower your endless blessings on gatherings like this, gathered only because of you and because of Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And we ask you first and last that you shower your endless blessings on Sayyidina Muhammad alayhi afdal salatu wassalam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillah. تمام حاضرین سے درخواست ہے کہ اپنی اپنی جگہ پہ ہی تشریف رکھیں.